پروفیسر کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے فون کو رکھا میں سوچوں میں ڈوب گیا اور خود سے کہنے لگا کہ میں کیسا انسان ہوں، کیسے میرا دل راضی ہو سکتا ہے کہ میں کسی انسان کو بے گھر کر دوں؟ کیا ہو جائے گا کہ میں اس کو گھر بیچنے نہ دوں؟ کیا ہو جائے گا کہ اگر میں اپنی پرانی گاڑی پر کنات کر لوں، ایک بے گھر ہو جائے تاکہ میں گاڑی پر سوار ہو سکوں؟ میں اس کے بغیر بھی اپنی زندگی کو جاری رکھ سکتا ہوں۔ میرا اخلاص اور میرا دین مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کو گھر بیچنے نہ دوں۔ میں نے ساری زندگی اپنے شاگردوں کو اخلاص کی اور دین کی تعلیم دی تھی، لیکن آج میں خود جب اس میدان میں کھڑا ہوں تو میں کیسے یہ سب کچھ کر سکتا ہوں کہ اس کی بیوی بچے بغیر چھت کے ہو جائیں؟ میں اسی سوچوں میں غرق تھا۔ تقریباً رات کے 2:30 بج گئے تھے۔ اس وقت مجھے نیند آئی اور میں سو گیا۔ خواب میں نے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی حالت پریشان کن تھی، بہت کمزور تھی اور اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا حالت ہے، کیوں کمزور اور پریشان ہو؟ تو وہ کہنے لگی، مردوں کو ہمیشہ زندوں کی خیرات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بات بھی جان لیں کہ جب والدین کے مرنے کے بعد بچے ان کو تحفے تحائف نہیں بھیجتے ہیں تو وہ خود بخود آنکھ ہو جاتے ہیں۔ آنکھ ہونے کا تعلق صرف اس دنیا سے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب والدین اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا ہمارے سے تعلق بے رنگ ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بیان کیا تھا کہ وہاں پر ہر چیز 50,000 برابر ہے۔ دنیا میں والدین بچوں سے محبت کرتے ہیں، والدین کو بچوں کی محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی چیز عالم بالا میں، عالم برزخ میں 50,000 برابر ہو جاتی ہے۔ ان کی توقعات اپنے بچوں سے 50,000 برابر ہو جاتی ہے، انہیں اپنے بچوں کی ضرورت 50,000 برابر ہو جاتی ہے۔ اور جب مردوں کو کوئی چیز بھیجے تو اس کا دائرہ وسیع کر دیں۔ یہ نہیں سوچے کہ ہم نے ایک مرتبہ الحمد پڑھی، چند مرتبہ آیت الکرسی اور چند مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، اور اگر ہم اس فاتحے میں کسی کو شریک کر دیں گے تو ہمارے والدین کے ساتھ یہ ثواب تقسیم ہو جائے گا۔ نہیں، عالم بالا میں، عالم برزخ میں ثواب تقسیم نہیں ہوتا بلکہ فوٹو کاپی ہوتا ہے۔ آپ جتنے افراد کو بھی فاتحے میں یا کسی بھی اعمال میں شریک کرتے ہیں ان سب کو برابر ملے گا، کمی نہیں ہوگی۔ دنیا میں اگر ایک روٹی کو 100 افراد میں تقسیم کریں تو اس روٹی کے 100 ٹکڑے ہوں گے، لیکن اگر یہی روٹی عالم بالا میں بھیجی جائے، مرحوم کے نام بھیجی جائے، تو اس روٹی میں اگر 100 افراد کو شامل کر لیا جائے تو 100 افراد کو ایک ایک روٹی ہی ملے گی۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے ایک کمرے میں 100 افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں پر اے سی یا کھڑکی کو کھول دیا جائے تو سب کو برابر ہوا ملتی ہے۔ پروفیسر کہتا ہے کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ مردوں کو خیرات کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر میرے لیے خیرات بھیجو گے تو میری حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ میری والدہ نے یہ کہا اور غائب ہو گئی، اور میں خواب میں سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ صبح کی نماز کا وقت ہے۔ میں نے صبح کی نماز پڑھی اور پھر دوبارہ لیٹ گیا۔ میں ان سوچوں میں تھا اور اپنی والدہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ فکر کر رہا تھا کہ کون سی خیرات کا کام میں اپنی والدہ کے لیے کروں، ان کے لیے بھیجوں۔ شاید مسجد میں قالین خرید کر دے دوں، لوگوں کے درمیان قربانی کروا کے اس کا گوشت بانٹ دوں، فقراء کو پیسے دے دوں۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی والدہ کے لیے کوئی قیمتی خیرات دوں کہ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہو۔ صبح 8 بجے میں نے اس ڈوبے ہوئے تاجر رشتہ دار کے گھر فون کیا۔ بہت دیر کے بعد اس نے فون اٹھایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کچھ باتیں کی اور اس کے بعد اس سے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ تم اس گھر کو بیچو۔ وہ پیسے جو میں نے تمہیں تجارت کے لیے دیے تھے، وہ عنوان قرض دیے تھے، وہ مجھے واپس نہیں چاہیے، تم اسے اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے میری بات کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ یہ آپ کی مجھ پر مہربانی ہے، لیکن وہ پیسے آپ کا حق ہیں اور میں آپ کا حق نہیں لے سکتا، نہیں کھا سکتا۔ میں نے کہا موضوع حق کھانے کا نہیں ہے، بخشنے کا ہے۔ میں نے اپنا حق آپ کو بخش دیا۔
میں چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا ثواب میری والدہ کو پہنچے۔ مجھے اپنے اندر سکون محسوس ہوا۔ بالآخر میں نے اپنی زندگی میں ایک اچھا کام کیا۔ یہ قصہ اس وقت کا ہے کہ جب یہ شخص مرا نہیں تھا، دنیا میں موجود تھا، اس وقت اس نے یہ کام کیا تھا، اور وہاں پر مرنے کے بعد اس عمل کی وجہ سے اس کو واپس لوٹایا گیا۔ خیر کا کام کیا تھا۔ برزخ سے اپنی ماں کی دعا اس کو ملی تھی، اور حق الناس کی وادی میں سے یہ 135,000 سال کے بعد واپس لوٹ رہا ہے۔ پروفیسر کہتا ہے کہ میں نے اس تاجر سے کہا کہ یہ موضوع آپ کسی کو نہیں بتانا، حتیٰ اپنی بیوی کو بھی نہیں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرا عمل خالص ہو، اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مجبور ہوں۔ آپ کو وعدہ دیا ہے کہ تمام قصے کو بتاؤں گا، لیکن آپ سے وعدہ بھی لیا ہے کہ میرے نام کو بیان نہیں کریں گے۔ پھر پروفیسر کہتا ہے کہ وہ نورانی شخص مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کو دنیا میں گناہوں کے جبران کے لیے بھیجا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مجھے بانو کے حوالے کرتا، وہ خوبصورت خاتون کے حوالے کرتا۔ اس نورانی شخص نے مجھ سے پوچھا، کیا تم اس خاتون کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ وہ نورانی شخص کہنے لگا، ذرا غور سے اس کے چہرے کو دیکھو، پہچان لوگے۔ میں نے خاتون کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کو میں کچھ پہچان رہا ہوں۔ اس کے رخسار، اس کی ہنسی، اس کے دیکھنے کا انداز جانا پہچانا ہے۔ میں نے مزید غور کیا۔ جی ہاں، میں نے اس کو پہچان لیا۔ اگرچہ اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا تھا، وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ مادی دنیا میں بھی خوبصورت تھی، لیکن اس حد تک خوبصورت نہیں تھی، اور دونوں خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جی ہاں، وہ میری والدہ تھی۔ میری والدہ جو 40 سال کی عمر میں فوت ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہ 30 سالہ نظر آ رہی تھی، انتہائی خوبصورت۔ جب میں نے ان کو پہچان لیا، ان کے قریب گیا، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ایک دوسرے سے خیریت پوچھنے میں مشغول ہو گئے۔ بیان کیا تھا کہ چہرے کو ہمارے اعمال تشکیل دیتے ہیں، اسی لیے اہل بیت علیہم السلام کے درمیان وہ امام جو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اس عالم میں، وہ امام زمانہ ہے، کیونکہ ان کی عمر طولانی ہے اور بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے ان کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ انہیں عبادت کی بہت زیادہ مہلت ملی ہے۔ لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امام علی علیہ السلام اہل بیت میں عبادت اور خلوص میں کسی کے ہم پلہ نہیں۔ ان دونوں کی سطح بالا تر ہے۔ یہ دونوں کا حساب کتاب ہی الگ ہے۔ ایک ضربت اتنی عبادت سے بالا تر ہو سکتی ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کا عمل فرق کرتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر جو سوئے تھے، اس کے بدلے میں، ہر سانس کے بدلے میں جو اس رات کو انہوں نے لی، اس بستر پر لی، ہر ایک سانس کے بدلے میں ایک امت کو قیامت میں شفاعت کر سکتے ہیں، کیونکہ اعمال اخلاص کی شدت کے ساتھ ہیں، انتہائی شدت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اب مصنف پروفیسر سے پوچھتا ہے کہ جب آپ نے اپنی والدہ کو دیکھا تو اسے گلے نہیں لگایا؟ کہتا ہے کہ نہیں، گلے نہیں لگایا، لیکن میں نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے میں ان کی آغوش میں ہوں۔ اب مصنف پوچھتا ہے کہ کیا دنیا میں آپ کی والدہ ہاؤس وائف تھی؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، ہاؤس وائف نہیں تھی، معلم تھی، میتھ کی ٹیچر تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے حال چال پوچھا، اور اس کے بعد کہنے لگی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا کہ اس شخص کو بے گھر ہونے نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے خواب میں جو بات آپ نے مجھ سے کہی تھی، جو چیز میں نے دیکھی تھی، اس نے مجھ پر بہت زیادہ اثر کیا۔ میری والدہ نے میرا شکریہ ادا کیا کہ تم نے میرے لیے امر خیر بھیجا، جس کی وجہ سے ہم دونوں کو بالا مقام ملا۔ اس کی والدہ کی نجات ہو گئی، اور اب یہ اپنی والدہ کے ساتھ جنت میں جاتے ہیں۔ پہلے جو 3 افراد کی داستانیں بیان کی گئی تھی، وہ لوگ برزخی جنت میں نہیں جاتے۔
حتیٰ وہ انجینئر کے جو اپنے بھائی کی قبر تک جاتا ہے لیکن اسے اس برزخ کی جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی، روحانی آواز اسے روک دیتی ہے۔ اب مصنف اس پروفیسر سے کہتا ہے کہ اگر آپ اس تاجر کو گھر بیچنے دیتے تو آپ کو آپ کے پیسے مل جاتے اور آپ اپنی پسندیدہ گاڑی میں سوار ہو جاتے۔ تو اس وقت پروفیسر ایک خوبصورت جواب دیتا ہے، غور سے سنیے گا، دل سے سنیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں پیسے لے لیتا، حالانکہ وہ حرام نہیں تھے، میرا اپنا حق تھا، لیکن اگر میں وہ پیسے لے لیتا، اس سے گاڑی خرید لیتا تو 1 مہینے کے بعد اس گاڑی میں میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور میں ہمیشہ کے لیے فلج ہو جاتا۔ عالم بالا میں ساری وجوہات سمجھ میں آنے لگتی ہے، جیسے وہ اس شخص کا قصہ کہ جسے جانور کی زبان سیکھنی تھی اور وہ ضد کر کے جانور کی زبان سیکھتا ہے اور پھر آخر میں خود ہی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اس زبان سیکھنے کی وجہ سے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے حق میں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی سننا چاہے تو چینل پر موجود ہے۔ اگر خدا یہ چیز خود عطا کرتا ہے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر ہم ضد کر کے کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ مرحوم آیت اللہ الطافی نژاد بیان کرتے ہیں، ان کا مرتبہ بھی رجب علی خیاط کی مانند تھا، یہ بھی لوگوں کو رجب علی خیاط کی طرح رہنمائی کرتے تھے، لیکن اس کے لیے بھی ان کو اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اجازت ملتی ہے تو رہنمائی کرتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر حقیقتوں اور کشفوں کے دروازے کیسے کھلے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ ایک فقیر نے مجھ سے پیسے مانگے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور میں آگے چلا گیا۔ تھوڑا آگے چلا گیا اور جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میں نے دیکھا کہ 100 تومان ہے۔ 100 تومان اس زمانے میں بہت بڑے رقم تھی۔ میں نے دیکھا کہ اگر ایسا ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ میں واپس لوٹا، دوڑتا دوڑتا اس فقیر کو ڈھونڈا اور پھر اس کو 100 تومان دے دیے۔ یہی بات اتنی خدا کو پسند آئی کہ مجھ پر دروازے کھلنے کا باعث ہوئی۔ ایک فقیر کو اتنی بڑی رقم دے دینا، خود کے نفس کا محاسبہ کرنا، بات کو جھوٹ ثابت نہ ہونے دینا۔ پروفیسر کہتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ابھی آپ کہاں رہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں برزخی جنت میں ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے ان سے خواہش کی کہ کیا میں آپ کا گھر دیکھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے مجھے جواب دینے کی بجائے اس نورانی شخص کی طرف حیرت اور تمنا آمیز انداز میں نگاہ کی۔ تو نورانی اور خوبصورت حالے نے اسے اجازت دی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو، لیکن بالآخر یہ دنیا میں واپس جائے گا۔ ہمارے پاس 2 طرح کی جنتیں ہیں، برزخی جنت اور ایک آخرتی جنت۔ برزخی جنت آخرتی جنت کی طرح جاویدان نہیں ہے، قیامت کے دن یہ سب ختم ہو جائے گی۔ آخرتی جنت زیادہ باشکوہ ہے، جاویدان ہے، مخصوص قوانین ہے اور ہمیشہ رہنے والے قوانین ہے۔ برزخی جنت میں اعتراض کیا جاتا ہے، نقص ہو سکتا ہے، شک و شبہ ایجاد ہو سکتا ہے، کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اسے جنت سے کیسے نکالا گیا، کیسے ممکن ہے کہ وہ جنت سے نکال دیے جائیں؟ تو وہ برزخی جنت میں رہتے تھے کہ وہاں یہ سب کچھ ممکن ہے۔ ان کے پاس تھوڑا سا اختیار تھا کیونکہ برزخی جنت میں تھے، لہٰذا وہاں پر وسوسہ معنی رکھتا ہے۔ البتہ وہ وسوسہ اس عالم مادے کے وسوسے کی طرح نہیں تھا، برزخی جنت سے خارج ہو سکتے تھے۔ جیسے کہ پروفیسر کو اجازت دی گئی کہ وہ برزخی جنت میں جائے اور پھر انہیں وہاں سے نکالا گیا۔ پروفیسر کہتا ہے کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں برزخی جنت میں جاؤں اور پھر میں وہاں سے نکالا گیا۔ میری ماں نے اجازت ملتے ہی سر کو مطیع انداز میں ہلایا اور مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، اور ہم دونوں وادی کی زمین سے فاصلہ اختیار کرنے لگے، اوپر کی جانب جانے لگے اور پھر تیزی سے اس نفرین شدہ زمین سے دور ہو رہے تھے، جیسے کوئی تیر کمان سے چھوڑ دیا گیا ہو،
اور مسلسل ہماری اسپیڈ زیادہ ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ چکرانے والی اسپیڈ بڑھ گئی۔ اب میں اپنے اطراف کی دنیا کو، فضا کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچانک فضا میں روحانی خوشبو بھر گئی اور کہا گیا کہ یہاں پر برزخی جنت ہے۔ ابھی میری اسپیڈ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے میں ابھی تک اپنے اطراف کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچانک میں نے احساس کیا کہ میں کسی نقطے پر اترا ہوں، اور پھر میں نے اپنے اطراف کو دیکھنا شروع کیا۔ یہاں پر یہ لوگ چائے پیتے ہیں۔ پروفیسر بتاتا ہے کہ ہم ایک ایسے علاقے میں تھے کہ جس کے اطراف میں طاقتور اور بلند درخت تھے۔ ہمارے پاؤں کے نیچے تازی گھاس چمک رہی تھی۔ میری والدہ نے کہا کہ یہ اس کا شخصی باغ ہے، ایسا باغ کہ جس میں تمام جنتی سما سکتے ہیں، تمام جنتی آ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر محدودیت نہیں ہے۔ محدودیت کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ وہاں پر محدودیت ہے، لیکن چہرے کی محدودیت ہے۔ عالم برزخ قیامت جسمانی ہے لیکن مادی نہیں ہے۔ جیسے پہلے سیب کی مثال دی تھی کہ وہ مادی زندگی میں پوشیدہ ہو سکتا ہے لیکن وہاں پر نہیں ہو سکتا۔ میری والدہ نے کہا کہ اس کا گھر اس کے نزدیک ہی ہے۔ ہم درختوں سے گزرے اور ایک نہر تک پہنچے۔ بہت زیادہ آرام دہ اور شفاف نظر آ رہی تھی وہ نہر۔ نہر کے اوپر پل تھا اور میری ماں کا گھر نہر کے اس جانب تھا، لیکن وہ نہر اصلی نہر ہے، یہاں صرف نہر کی بو ہے۔ ایک اہم گفتگو کو یہاں پر بیان کرتے چلیں کہ جس کو ہضم کرنا تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن حقیقت ہے کہ ضرور بیان کیا جائے۔ فلسفیوں کا ادعا ہے کہ آپ نے عالم کو، دنیا کو غلط سمجھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ درخت ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ میز ہے۔ میز کے جو ہے، میز جو وجود رکھتی ہے۔ فلسفی کہتے ہیں کہ یہ حرف غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ میز ہے، یہ غلط ہے۔ ایک وجود ہے کہ جو اس میز کو دیکھ رہا ہے۔ گفتگو تھوڑی بھاری ہو گئی۔ اصلی یہاں پر وجود ہے، اور وہ جو چیز ہمارے سامنے ہے، ہمارے ذہن میں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ باہر چیز موجود ہے، لہٰذا ہے۔ نہیں، ہم باہر ہیں اور ہمارے ذہن میں وہ چیز موجود ہے، وہ میز موجود ہے۔ اگر دنیا کے تعلق کو اس نگاہ سے، اس فکر سے دیکھیں تو سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ قیامت کے دن پہاڑ حرکت کریں گے اور پھر تم سمجھو گے کہ یہ سراب تھا، سراب تھا۔ ہم نے سوچا کہ پہاڑ ہے تو ہمیں پہاڑ نظر آ رہا تھا، وجود تھا کہ جو پہاڑ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کے ذہن میں شکل آئی ہے اور پھر یہ چیز فطرت وجود کی حقیقت ہے، اور جب نیچے زمین پر آتے ہیں تو شکل میں تبدیل ہو گیا، مختلف شکلوں میں ڈھل گیا۔ یہ فطرت مختلف شکلوں میں ڈھل گئی، اور جب بالا تر جائیں گے، حقیقی چہروں سے آشنا ہوں گے، اور پھر بالا 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 جائیں گے تو دیکھیں گے کہ چہرے ہی وجود نہیں رکھتے ہیں، کوئی شکل ہی نہیں ہے، کوئی پہاڑی وجود میں نہیں ہے، کوئی پہاڑی موجود نہیں ہے، صرف اور صرف اسماء اللہ ہے، خدا کے عظیم نام ہے۔ نیچے آئے، شکل پیدا کر لی، شکل ڈھال لی، ایک حصہ اس کا ہو گیا پہاڑ۔ ہمارے پاس پہاڑ ہی نہیں ہے، خدا کے عظیم نام ہے، ہمارے پاس سوائے اسماء اللہ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ گفتگو تھوڑی سی بھاری ہو گئی۔ جو کوئی اس وادی میں جاتا ہے تو اس کا سر چکرا جاتا ہے۔ سب خدا کا نام ہے، سب یہاں پر خدا کے نام ہے، ہم آپ سب بھی خدا کے نام ہے۔ پانی کا وجود نہیں ہے اس دنیا میں، پانی نہیں ہے، بلکہ ہم حی کے نام کے مظہر کو پیتے ہیں، حتیٰ پیتے بھی نہیں ہیں، ہم خود کو حی کے مظہر کے سامنے قرار دیتے ہیں اور حی کو لیتے ہیں، کیونکہ ہم مادی ذہن سے سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ پانی آیا اور ہم نے پیا اور پیاس برطرف ہو گئی۔ بالا تر جب جائیں گے تو سمجھیں گے کہ پانی ہی نہیں تھا، لیکن اس کا تعلق اس کے مقام تک ہے۔ یہاں تک پہنچنے اور یہاں تک سمجھنے کے لیے ایمان کے مراتب ہیں۔
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.